الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والعظيم، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے مراب مل کر انتہائی ادب احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، رحمت للعالمین، سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر باواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیٹھ جائیے بس. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا پسندیدہ دین اسلام عطا فرمایا. پوری دنیا میں اسلام کی آفاقیت، اسلام کی ہماگیریت اور اسلام کی حقانیت کو محسوس کیا جا رہا ہے. اسی لیے دشمنان اسلام کے خلاف اپنے منصوبے مرتب کر رہے ہیں، اور خاص طور پر اسلام کے خلاف منظم طریقے سے حملہ آور ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہیں. موجودہ حالات یہ صرف اور صرف زمینی لڑائی نہیں ہے. موجودہ حالات جو ہمارے سامنے ہیں اس وقت پوری دنیا میں ایک طرح کی انارکی پھیلی ہوئی ہے. ہر طرف ایک بے چینی اور بے قراری ہے کہ اب کیا ہوگا. کچھ پیشین گوئی کرنے والے، کچھ دانشور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اب پھر سے عالمی جنگ کے آثار نظر آ رہے ہیں. یوں تو بظاہر ایک چھوٹے سے علاقے فلسطین اور فلسطینیوں پر ظلم ہوا، اور یہ آج سے نہیں بلکہ کئی سال سے ظلم ہو رہا ہے. مگر جو امن کے ٹھیکیدار ہیں ان کو یہ ظلم نظر نہیں آتا. صرف اور صرف ایک طرفہ حمایت، ایک طرفہ تعاون میں لگے ہوئے ہیں، اور سب کے سب صرف اور صرف اسرائیل کی خوشنودی میں لگے ہوئے ہیں. حساب تو اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، انصاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور ملے گا. جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں ان کی شہادت رائگاں نہیں جائے گی. ان کا خون سستا نہیں ہے. دنیا کی قومیں، دنیا کی حکومتیں شاید یہ سمجھ رہی ہوں گی کہ مسلمان کا خون بڑا سستا ہے. جب دیکھو تب ان کو ظلم کا نشانہ بنا کر ان پر کچھ بھی کیا جائے اور انہیں قتل عام کیا جائے. مگر یاد رکھیے، جب جب مسلمان کا خون بہتا ہے اسلام تر و تازہ ہو کر ابھرتا ہے.
شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا، اسلام وہ پودا ہے جتنا کاٹو گے اتنا ہی ہرا ہوگا۔ اصل یہاں پر اسلام کے ساتھ یہ مخالفت اور اسلام کو ختم کرنے کی ساری پلاننگ ہے جو اس وقت فلسطین پر ان کا غضب و غصہ امٹ پڑا، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ ظلم کدھر سے ہو رہا ہے، ظلم کس کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اگر کوئی اعتراف کرے نہ کرے لیکن حق کا اعتراف ایک دن ضرور ہوگا، اور سب کو یہ محسوس ہوگا کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑے ظالم یہودی ہیں، اور ان کی آج کی نہیں، یہ پرانی داستان ہے، یہ پرانا طریقہ ہے کہ ہمیشہ ظلم کرتے آئے، یہاں تک کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا ہے، کئی انبیاء اکرام علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، اور پھر دنیا کے سامنے دہائی دیتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں۔ آج فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے ہم تمام مسلمان غمگین ہیں، غمزدہ ہیں۔ ہمیں بے حد افسوس ہے کہ ایسے موقع پر جو لوگ اس ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی ظالم ہی ہیں۔ بڑا افسوس ہوا ہمارے اس ملک ہندوستان کے وزیر اعظم نے اس ظالم کی حمایت کا اعلان کیا اور مسلمانوں کو مزید تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، جبکہ اس ہندوستان کی تاریخ رہی ہے کہ جتنے وزراء اس سے پہلے گزرے ہیں کسی نے اسرائیل کی حمایت نہیں کی تھی، کسی نے اسرائیل کے تعاون کی بات نہیں کی تھی۔ یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے اسرائیل کی حمایت کی بات کی ہے۔ یہی سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ ان کے دلوں میں اسلام دشمنی کس قدر پھری ہوئی ہے، اور اسی کی بنیاد پر ان کی ساری کوششیں اور حرکتیں سامنے آ رہی ہیں۔ عزیزان محترم، فساد، قتل و غارت گری کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ فساد کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، مگر چند سالوں سے فساد کو اسلام اور مسلمانوں سے جوڑ کر جو اسلام کی شبیہ کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ ایسے حالات ظاہر فرمائے کہ دنیا کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ فساد مچانے والے مسلمان نہیں ہیں، فساد برپا کرنے والے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ جو دشمن اسلام ہوتے ہیں وہی فساد برپا کرتے ہیں۔ اور فساد کا اثر صرف اور صرف انسانی زندگی پر نہیں بلکہ زمین کے ہر حصے پر فساد کا اثر برپا ہوتا ہے، خشکی اور تری میں فساد کا اثر برپا ہوتا ہے، چاہے زمین پر ہو یا سمندر میں ہو، اس فساد کا اثر ظاہر ہی ہوگا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہوا اس سبب سے جو لوگوں نے کیا، یعنی لوگوں کے کرتوت، یعنی ظالموں کے ظلم کی بنیاد پر زمین میں اور سمندر میں فساد برپا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی ضمن میں ایک بات یہ کہتا چلوں، سمندر کے اندر جتنے بھی طوفان آتے ہیں، الگ الگ نام دیے گئے، کبھی سونامی اور نہ معلوم کتنے نام دیے گئے، یہ سب سمندری طوفان اور سمندر میں جو یہ اچھال اور جس کا ایک خوف دنیا کے ہر انسان کو ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ زمین پر جب انسان ظلم کرتا ہے تو زمین پر موجود رہنے والے اس سے متاثر ہوتے ہیں اور سمندر میں بھی اس کا اثر آتا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں نے جو کیا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان تو یہی ہے کہ تم فساد مت مچاؤ، لا تفسدوا فی الارض۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ارشاد فرمایا، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، زمین میں فساد نہ مچاؤ، کیونکہ زمین کو ہم نے صالح بنا دیا، بالکل ہموار اور تمہارے لیے ہر طرح سے نفع بخش بنایا ہے، لہذا اس زمین پر فساد برپا نہ کرو۔ قرآن کریم کے اندر فساد
اور قتل و غاری کے متعلق صاف طور پر ممانعت کی ہی آیات آپ کو ملیں گی۔ قرآن کریم میں کہیں بھی فساد کی حمایت یا قتل و غارت گری کی حمایت نظر نہیں آئے گی، بلکہ قتل و غارت گری کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا ہے اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا، یعنی ایک آدمی بھی، ایک انسان بھی قابل قدر ہے، اس کی جان، اس کی عزت و آبرو اور اس کی زندگی یہ قابل قدر ہے۔ لہذا اگر کسی ایک انسان کو بھی قتل کیا جاتا ہے تو انسانیت کی بے حرمتی ہے۔ تو آج جو انسانیت کے علمبردار ہیں یا حقوق انسانیت کے علمبردار ہیں، انہیں اس سلسلے میں آواز اٹھانا چاہیے کہ یہ ظلم بند کیا جائے۔ آپ کو یہ خبر تو ہے، لیکن یہاں کی گودی میڈیا تو وہ اصل خبر تو پہنچاتی نہیں ہے۔ بچے بلک رہے ہیں اور مائیں راتوں رات روتی ہیں ان کے سامنے جب بچہ تڑپتا ہے، کھانے کے لیے، پانی کے لیے، دودھ کے لیے ترس رہے ہیں۔ آج دنیا کس قدر خاموشی کا مظاہرہ کر رہی ہے، حیرت ہوتی ہے۔ امریکہ کی سرزمین پر ایک انسان کے اوپر اگر ایسا ظلم ہوتا ہے تو پورا امریکہ ابھر پڑتا ہے، اپنی پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ اس پر حملہ کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ فلسطین کے اندر بچے تڑپ رہے ہیں، ان بچوں کی تڑپ جو نہیں دیکھی جا رہی ہے، مائیں تڑپ رہی ہیں اور ان کے سروں سے ان کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ کتنے بچے، ہزاروں بچے یتیم ہیں اور ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ تڑپ رہے ہیں۔ ایسے حالات ان ظالموں نے بنا دیا ہے کہ ہر طرح سے وہاں پر بائیکاٹ کر کے رکھا ہے، پابندی عائد کر کے رکھی ہے کہ نہ وہاں پر خوراک پہنچے، نہ دوا پہنچے، کوئی رسد نہ پہنچے۔ اس کے باوجود بھی امن کے علمبردار خاموش تماشائی بنے بیٹھے۔ اس سلسلے میں مسلمان دانشور، مسلمان جو سیاسی لیڈر ہیں وہ آواز اٹھائیں۔ علماء تو اس سلسلے میں مسلسل بیانات دے رہے ہیں اور دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ آج ہم یہاں پر ان کے لیے خصوصی دعا ہی کا اہتمام کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ وہاں پر ان کی حمایت کے لیے کوئی ایسا ذریعہ یا ان کے تعاون کے لیے کوئی ذریعہ بھی نہیں رہ گیا۔ حضرات محترم، بہت ہی نازک وقت ہے، بڑا ہی نازک دور ہے جو اس وقت پوری دنیا میں وقت گزر رہا ہے۔ اللہ کرے حالات بہتر ہو جائے۔ فلسطینیوں کے پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے ناقابل برداشت ہے۔ حقیقی منظر جو حقیقت میں وہاں کا جو منظر ہے، اگر وہ صحیح طور پر دکھایا جائے تو آنکھوں میں آنسو آئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس قدر ظلم ہو رہا ہے، پورے غزہ کو کھنڈر تبدیل کر دیا۔ اس کے باوجود اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے اور مسلسل بمباری جاری ہے۔ اور جو بچے ہوئے ہیں ان کے اوپر ظلم یہ ہے کہ انہیں کھانا پانی سے بھی محروم کر کے رکھا گیا ہے تاکہ یہ بھوکے تڑپ تڑپ کر کے جان دے دیں۔ مگر قربان ان مجاہدین کی زندگی پر کہ جنہوں نے آخری سانس تک مسجد اقصی بیت المقدس کی فتح اور بازیابی کا عزم لے کر کے دنیا سے جا رہے ہیں، شہادت کا جام نوش کر کے دنیا سے جا رہے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ شہادت کا جام نوش کرنے کا عزم رکھو، تمہارے لیے دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ یقیناً ظلم تو ظلم ہے، چاہے کسی کی طرف سے ہو۔ آج ہماری طرف سے مطالبہ یہی ہے کہ یہاں کی حکومت کم از کم اس کو ظلم سے تو روکے، ظلم کرنے سے روکے، اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ فلسطین میں مسلمان ہیں، اس لیے وہاں پر مقابل میں اسرائیل کی حمایت کی بات کی گئی ہے۔ اگر کوئی دوسری قوم ہوتی تو ہندوستان والے اس کی حمایت نہ کرتے، اس کی حمایت کرتے، فلسطین کی حمایت میں بولتے۔ لہٰذا یہاں سے یہ آواز اٹھنی چاہیے تاکہ ان لوگوں کو احساس ہو جائے کہ ہندوستانی سارے مسلمان فلسطینیوں کے غم میں شریک ہیں۔ اور اس بارے میں مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں میں دعاؤں کا اہتمام بھی ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز
کل سنیچر بعد نماز عشاء اپنی سنی بڑی مسجد میں باضابطہ آیت کریمہ کا اہتمام بھی ہے، اور آج ہی غالباً جمعہ کے بعد یا شام میں خواتین کا یہ آیت کریمہ کا اہتمام ہے دارالفیض ٹاور پہلے مالے میں دوپہر 2 بجے سے رات 8 بجے تک یہ عورتوں کے لیے آیت کریمہ کا اہتمام رکھا گیا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز کل سنیچر بعد نماز عشاء اپنی سنی بڑی مسجد میں آیت کریمہ کا اہتمام ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کثیر تعداد میں آئیں اور آیت کریمہ اور خصوصی جو فلسطینیوں کے لیے دعا ہوگی اس میں شرکت کریں، اور جہاں تک ہو سکے ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے غم میں شریک رہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے غم کا احساس کرے، کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، چاہے ہندوستان میں ہوں یا کسی بھی ملک میں ہوں، جو بھی ایمان والے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم ان کے درد کا احساس کریں، ان کے غم میں شریک رہیں، ان کے لیے کم از کم ہم دعائیں تو کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور جو ان کی حمایت اور ان کی نصرت میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے اور ان کی حمایت فرمائے۔ عزیزان گرامی، ایک اہم پیغام یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیشہ سے یاد رکھیں، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ اسلام ظلم کی کبھی حمایت نہیں کرتا اور نہ ظالم کی کبھی حمایت کرتا ہے، لہذا ہم مسلمانوں کو نہ ظلم کرنا ہے نہ ظالم کا ساتھ دینا ہے، بلکہ ظلم سے بھی باز ہمیشہ بچے رہنا ہے اور ظالم کی حمایت ہرگز نہیں کرنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما کان او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ مظلوم کی مدد تو بات سمجھ میں آتی ہے، مظلوم ہے اس کی مدد کرنا چاہیے، ظالم کی مدد کیسے ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے۔ اگر ظالم ظلم کر رہا ہے اور آپ دیکھ کر کے خاموش ہیں تو گویا ایک طرح سے اس کی حمایت ہو گئی، اس کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے، کیونکہ اس کے ظلم کا اثر صرف اس مظلوم کی ذات یا اس کی ذات وہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے ظلم کا اثر کافی دور تک پھیلتا ہے۔ اسی ظلم کے حوالے سے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں بہت سارے معاملات میں ظلم ہو رہا ہے، کئی پر گھریلو معاملات میں ظلم ہو رہا ہے، میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں وہاں بھی کہیں ظلم ہو رہا ہے، کہیں شوہر ظالم ہے کہیں بیوی ظالم ہے، کہیں میراث کی تقسیم میں بٹوارے کے موقع پر بھائی اپنی بہنوں پر ظالم ہے، حق نہیں دیتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے، کہیں پر باپ اپنی اولاد پر ظالم ہے، کہیں اولاد اپنے ماں باپ پر ظالم بن گئی ہے، تو یہ ظلم کا ایک دورہ چل رہا ہے، اور ظلم کی داستان آج ہمارے ہندوستان میں بھی موجود ہے، کیونکہ ہمارے دارالفتہ میں کئی ایسے معاملات آتے ہیں، کئی ایسے کیسز آتے ہیں جن کو سننے کے بعد تحقیق کرنے کے بعد اس نقطے پر پہنچتے ہیں کہ ایک کی طرف سے ضرور ظلم ہو رہا ہے، لیکن جب انہیں صلح کے لیے بلایا جاتا ہے تو آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ظلم کریں گے ہمارا کون کیا کر لے گا، کیونکہ جو دولت مند ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے کی طاقت ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں پکڑ سکتا ہے، کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ وہ یہ سن لیں، آج اگر تمہارے پاس دولت کی طاقت ہے یا دولت ہے یا سیاسی اثر و رسوخ ہے جس کی بنیاد پر تم ظلم کرنا چاہتے ہو، مگر یاد رکھو ظلم کی ٹہنی کبھی ہری نہیں ہوتی ہے، ظلم کبھی پنپتا نہیں ہے، بلکہ اس کا وبال اس کی گردن پر ہوتا ہے۔ آج وہ ظلم کر رہا ہے، کل اس کی یہ کیفیت ہوگی کہ اس کے اوپر اور اس سے زیادہ ظلم ہوگا اور اس کی مدد کے لیے کوئی آنے والا نہ ہوگا۔ اس لیے ظلم کا سلسلہ بالکل ختم کر دیا جائے، جہاں تک ہو سکے عدل و انصاف کا ہی معاملہ رکھنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی طرف ارشاد اسی چیز کو ذکر فرمایا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی،
تم انصاف کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ انصاف انصاف انصاف، ہر اعتبار سے انصاف ہونا چاہیے۔ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ انصاف کرے، ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کرے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ انصاف کرے، ساس اپنی بہو پر ظلم نہ کرے، انصاف کرے، اور اسی طرح سے کوئی بہو بن کر کے گئی ہے تو وہ سسرال میں ظلم نہ کرے، انصاف کے ساتھ رہے۔ اس طرح سے ایک گھر ایک بہترین جنت کا ماحول بن سکتا ہے، سکون کا ماحول بن سکتا ہے، جہاں اگر کسی کے ذہن و خیال میں ظلم کی فکر پیدا ہو گئی اور ظلم کرنے لگا، وہیں سے پورے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جہاں ظلم کی داستان شروع ہوتی ہے وہیں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، وہیں سے سکون ختم ہو جاتا ہے، اور ان پر یقین جانو اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے گھروں سے ظلم کا خاتمہ کیا جائے، اور کسی محلے میں پاس پڑوس میں اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو سارے محلے والے مل کر کے اس ظلم کرنے والے کو ظلم سے روکنے کی کوشش کریں، ظلم سے روکنے کی کوشش کریں۔ آج عجیب حال ہے کہ معلوم ہونے کے باوجود، پتہ چلنے کے باوجود اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے، بلکہ یہ سوچتے ہیں ان کا معاملہ ہے، ہم کیا اس میں انٹرفیئر کریں، ان کا معاملہ ہے، ہم کیا دخل اندازی کریں۔ اسلام کے اندر اجتماعی بہت سارے احکام بھی اسی لیے ہیں تاکہ سارے مسلمان ایک اچھے ماحول میں، ایک صالح معاشرے میں اپنی زندگی، سکون کی زندگی گزار سکیں۔ صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے، اور انہوں نے پورے معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش فرمائی ہے۔ ایک ایک آدمی کو، ایک ایک ذات کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو صالح بنانے کی کوشش فرمائی ہے۔ اس لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر آج اپنے ان نوجوانوں سے گزارش کروں گا جو اپنی عورتوں پر، اپنی بیویوں پر ظلم ڈھائے ہوئے ہیں۔ ظلم کی کئی صورتیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک تو ظلم یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو وہ بھی ظالم ہے، بیوی کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو وہ ظالم ہے۔ یہاں تک کہ حکم شرع کے مطابق اگر رات کے وقت اپنے بیوی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے جو کہ اس کا حق ہے تو وہ ایک طرح سے اس پر ظلم کر رہا ہے۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آج بہت سارے نوجوان رات ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، رات کے 2 بجے 3 بجے تک وہ بیوی انتظار کرتی رہتی ہے، مگر ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اور پھر رات 4 بجے نہ جانے کے بعد سو جاتے ہیں۔ کیا حقوق کی ادائیگی ہوگی؟ ہم دنیا کے ظلم کو دیکھ رہے ہیں مگر اپنے گھر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، ماں باپ اس پر بولتے بھی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ پوری رات کدھر گزار رہا ہے۔ اگر کوئی جاب پر ہے، اس کی نوکری ہے، ملازمت ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن صرف اور صرف فضول بکواس کے لیے، فضول باتوں کے لیے جو ادھر ادھر رات شب گزاری کرتے ہیں، رات گزارتے ہیں، ایک طرح سے وہ ظلم کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، اس ظلم کو بھی ختم کیا جائے، کیونکہ ہم صرف اور صرف دنیا کی دوسری قوموں کے متعلق یہ کہتے رہے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں اور خود ہم اس ظالم کی فہرست میں شامل ہو رہے ہیں، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ لہٰذا ہمیں بھی اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی ہے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں ہم سے تو ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیے، جہاں کہیں ظلم ہوگا، جب بھی ظلم ہوگا، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب وہاں کچھ نہ کچھ تکلیفوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بخت نصر بادشاہ کے حوالے سے جو تاریخ مشہور ہے کہ جب مصر کی سرزمین پر لوگوں نے بہت زیادہ ظلم مچانا شروع کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم بادشاہ کو مسلط فرمایا، بخت نصر۔ اس نے آیا، پورے مصر کو تخت و تاراج کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ لہٰذا آج اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اپنے طاقت کے بل بوتے پر ظلم کر لیں گے، ہمارا کچھ نہیں ہوگا، مگر وہ اس کی غلط سوچ ہے۔ پہلے یہ سوچے کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں، ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ بدلہ لے لے،
ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر ایک صحابی قریب آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جنگ کے موقع پر جب صف بندی ہو رہی تھی تو اس صف کو لگانے کے وقت آپ کی چھڑی میرے بدن پہ لگ گئی تھی، لہٰذا میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا غور سے سنیے، کیا بھیانک منظر ہے۔ اس وقت عاشقان مصطفیٰ کی کیا کیفیت ہوگی کہ جب ایک صحابی ایک غلام رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، کیا کسی کی جرأت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے؟ اور یہ تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ظلم ہوا ہو، مگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو، پوری امت کو ایک بہترین پیغام دیا ہے کہ ہاں اگر میری چھڑی لگ گئی تھی بدن پہ تو لہٰذا اس کا بدلہ لے لو، تم بھی چھڑی لے لو اور میرے پیٹ پر لگا دو تاکہ یہ بدلہ مکمل ہو جائے، مکافات عمل۔ مگر اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس وقت آپ کی چھڑی مبارک میرے بدن پر لگی تھی اس وقت میری پشت ننگی تھی، پیٹ پر کپڑا نہیں تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیراہن اٹھایا اور وہ صحابی بڑھ کر کے مہر نبوت کو چوم لیتے ہیں۔ ان کی ایک دلی آرزو یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کو، جو حضور کے شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اس کی زیارت اور اس کو چومنے کے موقع کی تلاش میں تھے، اور یہ موقع مل گیا اور انہوں نے بڑھ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہر نبوت کو چوم لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے بدلہ لینا مقصود نہیں تھا اور نہ آپ سے کوئی مجھ پر ظلم ہوا ہے، میں تو موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے یہ موقع کب ملے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع عطا فرمایا۔ اس وقت سارے عشاقان مصطفیٰ بالکل ہی خوشی سے جھوم گئے۔ یہ ہے غلامی۔ عرض یہ کرنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے سے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے معافی مانگو، اگر جان بوجھ کر کے کر رہے تو یہ تو غلط ہے، یہاں تک کہ اگر بھول سے بھی کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تم معافی مانگو، معافی مانگنے میں پہل کرو۔ آج تو حال یہ ہے کہ مار مار کے اس کی حالت خراب کر چکے ہوتے ہیں اور پھر اس کو ذہنی ٹارچر کر کے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور پھر بھی اکڑ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے۔ لہٰذا اپنے گھروں کے ماحول کو بدلو، ماحول میں تبدیلی لانے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا جو حق رکھا ہے، بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق ہیں، شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں، خاص طور پر یہ حقوق کی ادائیگی کے لیے اگر ہم ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کی کوشش کریں اور اس کا لحاظ رکھیں تو انشاءاللہ بڑی ہی اچھی زندگی گزرے گی۔ الحمدللہ جب بھی مسجد میں نکاح کی محفل ہوتی ہے تو نکاح سے پہلے 5 سے 10 منٹ میں اسی پر بولتا ہی ہوں۔ آج ہماری قوم کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو یہ تعلیم دینی ضروری ہے کہ حقوق کیا ہیں۔ اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں اور شادی ہونے کے بعد بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ بس وہ یہ سمجھتے ہیں دھوم دھام سے شادی کرنا بس یہی ہے، 50 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں شادی میں، لیکن نہ شوہر کو پتا ہے کہ بیوی کا حق کیا ہے اور نہ اس بچی کو، اس بیوی کو پتا ہے کہ شوہر کا حق کیا ہے۔ حقوق سے لا علمی کی بنیاد پر آج لاکھوں روپے برباد ہوتے ہیں اور زندگی تباہ ہوتی ہے۔ حقوق کی صحیح ادائیگی نہ ہونے کی بنیاد پر نکاح ٹوٹ رہے ہیں، شادیاں ختم ہو رہی ہیں، رشتوں میں دراڑ پیدا ہو رہی ہے، کتنے معاملات کورٹ اور کچہری میں پڑے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی ہم سے آ کے کہتا ہے کہ آپ کے یہاں اسلامی تعلیمات تو بڑی اچھی ہیں لیکن سب سے زیادہ مسلمانوں کے معاملات کورٹ میں یہ میاں بیوی کے معاملات ہیں۔ طلاق خلا کیا رہ گیا ہے ہماری کو؟ جب دیکھو طلاق اور خلا یہ ایک مذاق بن گیا ہے معاذ اللہ۔ اسی لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک طرح سے عبرت کا نشان ہے کہ ہم اپنے اندر سے ظلم کو ختم کریں، اپنے گھروں میں اگر ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کو ختم کریں اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہی ہے وہ بھی ظالم ہے۔ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو آ کر کے روتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارا خیال نہیں کرتا ہے، ہمارا بیٹا جس کے لیے ہم نے اپنی جوانی پوری لٹا دی لیکن آج وہ ہمارا بچہ ہمارا خیال نہیں کرتا ہے۔
دوا کی حاجت ہے مگر وہ بچہ دوا دلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی تو ظلم ہے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ایک باپ بہت ہی پریشان حال ہے اور بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں سے لے کر بھیونڈی تک ہزاروں روپے خرچ کر کے موج مستی میں اڑا دیتا ہے، اور پھر شان سے کہتا ہے کہ آج ہم وہاں جا کر کے بہت اچھا کھانا کھا کے آئے، اور باپ یہاں تڑپ رہا ہے۔ یہ بھی ظلم ہے، اس ظلم کی بھی سزا بھگتنی ہوگی۔ اس لیے آج اپنے معاشرے کو بدلو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم نہ کرو، ماں باپ کو دکھ نہ دو، ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس لیے کہ ماں باپ کے دل سے اگر بد دعا نکل گئی، ویسے تو ماں باپ کبھی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیتے ہیں۔ ماں باپ کبھی بھی، چاہے اولاد کتنی ہی نافرمان ہو جائے، مگر ماں باپ کبھی بد دعا نہیں دیتے۔ لیکن اگر دل سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا تو سمجھ جاؤ تمہاری زندگی بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اس لیے کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ لہذا جو اپنے ماں باپ کا حق ادا نہ کر کے ان پر ظلم کیے ہوئے ہیں، وہ بھی اس سے باز آ جائیں، انصاف کا مظاہرہ کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس لیے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ایک بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نیکی ہے۔ ماں باپ کا تو یہ درجہ ہے کہ اگر وہ زندگی بھر ان کی خدمت کرتا رہے تو ان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ بارہا میں ذکر کر چکا ہوں، ایک صحابی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے 7 حج کرائے ہیں، کیا میں نے حق ادا کر دیا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، سنو، تمہاری ماں نے پیٹ میں جو جھٹکے محسوس کیے ہیں، ایک جھٹکے کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ یہ ماں باپ کا درجہ ہے، لیکن آج ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، ماں اگر تھوڑا سا زور سے بولے تو اس کو الٹا بولتے ہیں تاکہ وہ کبھی نہ بولے۔ یہ بھی ظلم ہے، اس ظلم کو ختم کیا جائے، اس ظلم سے باز آنے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ جب ماں باپ کا دل اتنا نازک آئینہ ہے کہ جب اس پہ دراڑ پڑ جاتی ہے تو زندگی بھر انہیں راضی کرتے رہو مگر وہ دراڑ دور نہیں ہوتی ہے، دل پہ ایک صدمہ پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے سامنے کوئی جملہ بولنے سے پہلے 1000 بار سوچو کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیونکہ جب بیٹا، جب بچی اپنے ماں باپ کے سامنے کچھ بول دیتے ہیں تو زندگی بھر ان کے دل پر وہ اثر پڑ جاتا ہے، وہ زخم جاتا نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے، اور اس طرح کا ظلم اگر جاری رہا تو پھر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوں گی، اللہ کی رحمتیں دور ہوں گی۔ اس لیے آج کا یہ پیغام ہے کہ اپنے درمیان سے ظلم کو ختم کیا جائے، اور جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف ہم متحد ہو کر آواز اٹھائیں، ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کریں، اور کسی بھی طرح سے زمین پر خشکی و تری میں فساد برپا نہ ہو۔ اس فساد سے ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی اس فساد سے روکنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ایک صالح معاشرے کی تشکیل ہوگی اور سکون کے ساتھ زندگی گزرے گی، اور یہی اسلام کا ایک عظیم پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پر، احکام اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ظلم کی جتنی صورتیں اور نوعیتیں ہیں ان سب سے محفوظ رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تمام گناہوں، برائیوں، بد مذہبوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔